सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिस चीज को महबूब से निस्बत हो जाती है फिर वो चीज नहीं देखी जाती, उससे भी मोहब्बत की जाती है। आप देखें हजरत महबूब इलाही, कौन महबूब इलाही? महबूब इलाही, महबूब इलाही, इलाही का महबूब। इतना बड़ा मर्तबा कि मुरीद पर अपनी चादर डाले तो मुरीद अर्श घूम ले, मुरीद अर्श घूम ले। ये शान है महबूब इलाही की। लेकिन खिताब कर रहे हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, खिताब करते करते उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, हाथ बांध लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर गुजरती है, फिर खिताब शुरू, फिर उठकर खड़े, हाथ बांधकर चुप हो गए। कई बार हुआ जब महफिल खत्म हुई किसी ने अर्ज किया, ओ महबूब इलाही, ये महबूब इलाही किसी जाहिल का नाम नहीं है। महबूब इलाही बदायूं में पैदा होने वाले उस आलिम का नाम है जिस पे इल्म नाश करता है, उस मुत्तकी का नाम है जिस पे तकवा नाश करता है, उस परहेजगार का नाम है जिस पे परहेजगारी नाश करती है। हाँ, अल्लाह अकबर। ये चंदे पे पलने वाला नहीं, ये वो जात है, वो जात कि अल्लाह अकबर जिसकी खानका से लाखों लोगों को लंगर मिलता है और खैरात तकसीम करता है। लोगों ने पूछा, ओ निजामुद्दीन बदायूनी, ये तो बता कि तू खड़े होता है, बैठता है, तकरीर रोक देता है, हाथ बांध लेता है। तब महबूब इलाही ने कहा, तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा। जैसे कि आप चेहरा मेरी तरफ किए हुए हैं, पीछे क्या हो रहा है मैं देख रहा हूं, आप नहीं देखते। कहते तुम नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था कि एक कुत्ता बार बार इस गली से गुजरता था, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता, कभी आता कभी जाता। उसी कुत्ते के एहतराम में मैं उठ करके खड़ा होता और हाथ बांध लेता। कहा, अरे कुत्तों के लिए भी खड़ा हुआ जाता है? कहा, तुम्हें नहीं मालूम, इसलिए कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर, असरार शहीनशाही। अल्लाह अकबर। जहां इश्क का गुजर नहीं, उनकी निगाहें कुछ और देखती है। जो इश्क में डूब जाते हैं फिर उनकी तबीयत क्या होती है? फरमाते हैं कि मैं उठकर खड़े रहता। का कुत्ते के लिए? कहा, उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? उस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? का उस कुत्ते की खुसूसियत ये है कि उस रंग का कुत्ता वो कुत्ता नहीं, ये कुत्ता तो दिल्ली वाला है, ये कुत्ता तो दिल्ली में रहता है। उस रंग का कुत्ता मेरे पीर बाबा फरीद गंजे शकर की खानका की चौखट पे बैठता है। तो चूंकि पीर के गली के कुत्ते से इस कुत्ते के रंग को निस्बत है, इसलिए मैं उसके एहतराम में उठ करके खड़ा हो गया और गोया के बता दिया, अरे नादान, जब पीर की गली के कुत्ते के रंग का एहतराम आशिक की शान से करते हैं तो नबी के गली के कुत्ते का एहतराम किस शान से करते होंगे? और जब नबी के गली के कुत्ते का एहतराम इस शान से करते हैं कि रज़ा किसी सगे तैबा के माँ भी चूमे, तुम और आके कितना दिमाग लेके चले। जब नबी के डर के कुत्ते का ये एहतराम है तो जिनको नबी कांधे पे बिठाते थे उनके एहतराम का आलम क्या हो? तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र ताजदारे करबला, यादे शहीदाने करबला, सुन्नी दावत इस्लामी, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हिदाया कुदूरी मिशकात बुखारी पढ़ने से पहले किताब इश्क पढ़ना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि आप सब बन गए लेकिन आप आशिक नहीं बने तो कुछ नहीं बने। यही मसला तो सबसे बड़ा है। शैतान को सब आता था, उसको सब आता था। इतना मुकर्रब था कि जन्नत में झूला झुलाते थे फरिश्ते, और इतना मुस्तजाबुद दावत था, ऐसा बड़ा पीर था कि फरिश्ते आकर उससे कहते, ओ हजरते अजाजील, जरा दुआ कर दीजिए फला मामले में। तो जिन्नात होकर फरिश्तों के लिए दुआ करता। फरिश्ते जिसके पास आकर के दुआ कराते थे, फरिश्ते जिसके पास मसला पूछने आते थे, आप इल्म को समझते क्या हैं?
اگر کوئی بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ پڑھ لے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ جو جی چاہے بولتا رہے. ہدایہ اور قدوری پڑھ لے تو جو جی چاہے بولتا رہے. صرف اور نو کی کتابیں رٹ لے جو چیز چاہے بولتا رہے. نہیں، بولنے کا حق عاشقوں کو ہے عشق کے معاملے میں، اس لیے کہ جس کی جو ڈگری نہیں وہ اس عنوان پہ گفتگو کر نہیں سکتا. آپ کا عنوان ہدایہ ہے، آپ کا عنوان قدوری ہے، آپ کا عنوان جو ہے وہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری اور دیگر کتب ہیں. آپ اسی پہ بحث کریں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں، صاحبین یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جانبین یہ کہتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں امام اعظم یہ کہتے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ فلاں یہ کہتے ہیں. انہی جزیات کو آپ پڑھتے رہیے اور یہی آپ کا مشن ہے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین یہ کہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو عشق پڑھنا ہوگا. اور عشق مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا، عشق خانقاہوں میں نہیں پڑھایا جاتا. عشق تو سنہری جالیوں سے، مقید گنبد خضرا کے یہاں سے جس کے مقدر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اتنی آسانی سے عشق نہیں ملتا. ارے اگر عشق یوں ہی ملتا تو وہ اتنا بڑا علامہ تھا جسے شیطان کہتے ہیں، اس نے سب پڑھا، عشق نہیں پڑھا. لیکن جسے جبریل کہتے ہیں وہ شاگرد ہو کے عشق پڑھا تو قدرت نے کہا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نکالو اس مکار کو. اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے میرے مولا، عالم الغیب والشہادہ ہے. غدار کو پہلے رکھا، جھولے جھلوائے، فرشتوں کو بلوا کر کے دعائیں کروائی، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا، پہلے ہی نکال کے پھینک دیتا. کہا نہیں، پہلے نکال کے پھینکتا تو مجھے معلوم تھا، تمہیں کیا معلوم پڑتا. تو میں نے رکھا جنت میں اور پھر سب پڑھایا، عشق چھپایا، سب پڑھایا، محبت چھپائی تاکہ تم کو بتا دوں کہ اہل علم کو اگر تکبر ہو جائے علم پر، اہل تقوی کو اگر تکبر ہو جائے تقوی پر تو ہم لعنت کا ٹوک ڈال کر کے کان پکڑ کر کے باہر نکالتے ہیں. تو یہ تمہیں کیسے پتا چلتا؟ تو اس لیے رکھا تھا جنت میں تاکہ عبرت بناؤ تمہارے لیے. اللہ امتحان کہاں کیا تو نے؟ تو کہا امتحان نماز کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان روزے کے عنوان پہ نہیں لیا، امتحان جو ہے وہ علم پہ نہیں لیا، امتحان ان ساری چیزوں پہ نہیں لیا. جب امتحان لینا ہوا ناکامی اور کامیابی کا، کیونکہ علم پر بھی امتحان ہوا تھا، علم پر بھی امتحان ہوا تھا. یوں اگر تم سچے ہو ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتے وہاں جواب نہ دے سکے، اور جو جواب نہ دے وہ بظاہر فیل ہو جاتا ہے، اس کی مارکس کٹ جاتی ہے. توجہ فرمائے، علم کے امتحان میں فرشتے چپ رہ گئے، پھر بھی ان سے ڈگری نہیں چھینی گئی. علم کا امتحان لیا، ڈگری نہیں چھینی گئی. لیکن جب تعظیم اور عشق کا امتحان لیا تو سب جھک گئے. یہ سینہ تان کے کھڑا رہا، میں کیوں شربت بناؤں، واہ واہ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، میں کیوں سلام پڑھوں، کیا بات ہے، میں کیوں حسین حسین کروں، میں کیوں علی علی کروں، کیونکہ میں تو عالم ہوں، میں تو فاضل ہوں، میں نے تو اتنے دن پڑھا، میں نے تو وہاں پڑھا. کہا یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ بھی کہتا تھا آدم مٹی میں آگ. کہا نکل 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 جا، کیا بنا کر؟ دشت رجیم بنا کر. اور جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے اس وقت تک تجھ پہ لعنت کی جاتی رہے گی. لیکن وہ جبریل شاگرد تھا، جیسے سنا احترام کرنا، علم نہ دیکھا، تقوی نہ دیکھا، نورانیت نہ دیکھی، اللہ تیرا حکم ہے. جھک گئے تو کہا جا تو سید کے سامنے جھکا، تجھے بھی سید الملائکہ بنا دیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، ذکر تاجدار کربلا، سنی دعوت اسلامی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات اصل عشق کی ہے، بات محبت کی ہے.
جس سے محبت ہوتی ہے اس کے شہر سے بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم نبی کے شہر کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کی آستانے سے، اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا کھانا۔ تو اللہ اکبر، حضور کی مٹی سے، جس مٹی پہ حضور نے پیر رکھ دیا، قدم، اس سے بھی عشق ہے۔ اللہ اکبر، مٹی تو مٹی ہے، لوگ کانٹوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن جنہیں محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ حبیب کے شہر کے کانٹوں کو بھی یوں مناتے ہیں۔ ان کے شہر کے خار کشیدہ ہے کس لیے؟ کشیدہ کا مطلب کہتے ہیں نا، دو لوگوں میں کشیدگی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ کیوں ناراض ہیں وہ؟ کون؟ حبیب کے شہر کے کانٹے احمد رضا سے ناراض کیوں ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ناراض ہے؟ تو کہا کہ جو جس سے ناراض ہوتا ہے وہ اس سے دور رہتا ہے، جو جس سے ناراض رہتا ہے اس سے دور رہتا ہے۔ میں 2 بار گیا اور روحانی طور پر تو 100 بار گیا، سبحان اللہ، لیکن ان کے کانٹے مجھے چبھتے ہی نہیں، تو اس لیے ان کانٹوں سے کہتے ہیں ان کے شہر کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ حبیب کے شہر کا کانٹا بھی پیوں پیارا ہوتا ہے، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ، اور بیٹا تو یوں کہتا ہے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ تو حبیب سے محبت ہو جائے اور عشق ہو جائے تو پھر کانٹا بھی پیارا لگتا ہے، مٹی سے بھی پیار ہوتا ہے، وہاں کے پتھروں سے ہی پیار ہوتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے امام محمد مالک کو کانٹا چبا، لوگوں نے کہا امام مالک کانٹا نکال دے، کہا نہیں، وہ اور کانٹے ہیں جو نکالے جاتے ہیں، یہ محبوب کے شہر کا کانٹا ہے، اس کو نہیں نکالا جائے گا، اس کو کس کر کے باندھا جائے گا۔ قیامت میں اللہ پوچھے گا اے مالک میرے لیے کیا لایا ہے؟ عرض کر دوں گا تیرے محبوب کے شہر کا کانٹا لایا ہوں، اسی سے میری نجات ہوگی، اسی سے میری مغفرت ہوگی۔ یہ میری تمہیدی کلمات ہے کہ لوگوں جو حبیب ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔